بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ امام مہدی کے ظہور کے لیے اور قیام خلافت کے لیے اور امام مہدی کے بیعت کے لیے اسباب کو اختیار کرنا اور اسباب کو بروئے کار لا کر امام مہدی کی بیعت کے لیے تیاری کرنا، یہ ایسا ہے جس طرح دیگر دین کے کاموں یا دنیاوی کاموں کو اسباب کے تناظر میں کرنا اور دیگر دین کے کاموں کو اسباب کے تناظر میں کرنا، یہ دین کا اساس ہے، دین کی بنیاد ہے، اور اس کے لیے اسباب کو چھوڑنا وہ دین کا ایک اہم رکن اور دین کا بنیادی جو ڈھانچہ ہے اس کو منہدم کرنے کے مترادف ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ اسباب کو چھوڑتے ہیں اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں یا دین کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو وہ بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے رسول پر اور دین پر بہتان باندھنے کے مترادف ہے۔ اس وجہ سے ہر مسلمان سے یہ شریعت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ شریعت کے جائز جو اسباب ہے ان اسباب کو اختیار کرے، اور جو اسباب دین کے نصوص اور مسلمہ اصول کے متضاد اور معارض نہ ہو، ان اسباب کو بروئے کار لا کر دین کے دیگر خدمتوں کی طرح ظہور مہدی کے لیے بھی اس کو استعمال کرے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسباب کو لینا اور اسباب کی روشنی میں شریعت کے حکم کو یا دنیا کی کسی حکم کو پورا کرنا یہ لازمی ہے، بلکہ اس کو عین عبادت کہا گیا ہے۔ لیکن اس پر اعتماد کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ اسباب پر اعتماد کرنا اس کو شرک کہا گیا ہے۔ اور اسباب اگرچہ کمزور ہو اور اسباب بظاہر وہ ناقص ہو، ضعیف ہو، اور اس پر آدمی اس کو اختیار کرے اور اپنا عقیدہ اور اعتماد اللہ تعالیٰ کے ذات پر کرے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکانا اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کے سامنے امتثال کرنا، اس کو بروئے کار لانا، یہ کہلاتا ہے اور اس یہ شریعت میں مطلوب ہے۔ جبکہ اسباب کو چھوڑنا یہ خطا ہے، اور ایسی خطا ہے کہ اس پر استغفار لازمی ہے، اور یہ دین کو منہدم کرنے کے مترادف ہے۔ اس وجہ سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں اسباب کو لینا اور اسباب کو اختیار کرنے کی تنبیہ کی گئی ہے، اور اس پر انسان کو اس پر میں نے برانگیختہ کیا گیا ہے کہ وہ اسباب کو اختیار کرے، لیکن اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل کرے۔ تو اسی طرح ظہور مہدی کے لیے بھی اور امام مہدی کے بیعت کے لیے بھی، خلافت کے قیام کے لیے بھی اسباب کو اختیار کرنا یہ عبادت ہے، اور لیکن ان اسباب پر اعتماد کرنا یہ شرک ہے۔ اسباب کو لینا یہ امتثال اللہ تعالیٰ کے احکام کا امتثال اور ان کی بجا آوری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دل اللہ تعالیٰ کے توکل کرے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ اس وجہ سے جن لوگوں نے ظہور مہدی کے لیے اور امام مہدی کی بیعت کے لیے اسباب کو لیا اور اسباب پر اعتماد کیا اور اللہ تعالیٰ کے پر بھروسہ اور توکل کو چھوڑ دیا، تو یہ دین میں انہوں نے انحراف کیا اور یہ شرک کے مترادف ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر صرف توکل کیا اور اسباب کو اختیار نہیں کیا، تو یہ مفرطین ہے، خطا کار ہے، جاہل ہے، کیونکہ شریعت نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو جمع کیا جائے اور مطلوب دونوں کو جمع کرنا ہے۔ اس وجہ سے شریعت میں اسباب کو لینا اس کے مختلف قسم کے مراتب ہے اور مختلف قسم کے احکامات ہے۔ تو جب جس مسبب کا موجود کرنا اور اس کو بروئے کار لانا وہ شریعت میں واجب ہو، تو ان اسباب کو اختیار کرنا واجب ہے، اور جن احکام کا وجوب وہ لازمی ہو، وہ فرض کے درجے میں ہو، تو ان احکام کو
ان احکام کے اسباب کو اختیار کرنا وہ فرض ہے، اور جن کا سنت ہو تو وہ سنت ہے۔ لیکن جو کام حرام ہو، جو اسباب کسی حرام کام کے لیے ہو، تو ان اسباب کو اختیار کرنا وہ حرام ہے، اور جو مستحب ہو تو مستحب ہے، جو مکروہ ہو تو مکروہ ہے۔ اس وجہ سے اسباب کی طرف توجہ کرنا یہ شرک فی التوحید ہے، لیکن اسباب کو مکمل محو کرنا، ختم کرنا، یہ نقصان عقل پر دلالت کرتا ہے۔ اسباب سے اعراض کرنا یہ شریعت میں قدح ہے، شریعت میں یعنی اس پر طعن ہے، اور اس شریعت پر یعنی اس پر کاری ضرب لگانا ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے توکل کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید کو اور بھروسے کو، اس کو توحید اور اس کو شریعت کا یعنی یہ مجموعہ قرار دیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہ رکھے اور اسباب پر اعتماد کرے اور یہ کہے کہ یہ اسباب ہی مؤثر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ درست نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے نہیں ہو سکتا بلکہ اسباب سے ہوگا۔ مثلا موجودہ زمانے میں اگر کوئی کہے کہ امام مہدی کا ظہور اور امام مہدی کی بیعت اور خلافت کا قیام یہ ہماری اسباب ہی سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے یہ نہیں ہوگا، تو یہ توحید کو نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ یعنی کسی چیز کو مؤثر اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے، اللہ تعالیٰ کی ارادہ و مشیت کے بغیر مؤثر کہنا یہ توحید میں یہ قدع یعنی ایک طعن ہے، توحید پر یعنی ضرب لگانے کے مترادف ہے۔ اور اگر کوئی مکمل اسباب کو چھوڑے اور مثلا ظہور مہدی اور خلافت کے قیام اور امام مہدی کی بیعت کے لیے وہ اسباب کو مکمل چھوڑ دے اور اس کو یعنی اس سے اعراض کرے اور یہ گمان کرے کہ یہی توکل ہے، یہ اعتماد علی اللہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو احکام ہے، جو تشریعی احکامات ہے، اس میں اس کی نفی کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کو مقرر کیا اور احکامات کے لیے یعنی جو احکامات مقرر کیے اور انسانوں کو اس کا مکلف بنایا کہ ان احکامات کو لے، اور یہ حکم دیا کہ کہ جنت میں داخل ہونا وہ ان اسباب اور اعمال پر مبنی ہے، یعنی ایمان پر اور عمل صالح پر۔ تو اسباب کو چھوڑنا یہ شریعت کے چھوڑنے کے مترادف ہے، تو اس لیے ظہور مہدی کے لیے اور قیام خلافت کے لیے اسباب کو چھوڑنا یہ اس کے مترادف ہے کہ آدمی شریعت پر نقص کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایک بات کو سمجھنے کی توفیق